on behalf of TV Asia to talk to a living legend of sitar, no other than Ustad Bilal Khan Sahib, who celebrates his 75th year of his glorious life this year. A life full of great accomplishments, achievements. Having played this instrument with pride, dignity, and honor in front of ambassadors, presidents, kings, and queens all over the world. We welcome Ustad Bilal Khan Sahib to TV Asia, and I take pleasure, Khan Sahib, in first of all congratulating you and wishing you a very, very happy birthday and a very happy 75th year. If with your permission, Khan Sahib, I would like to ask some very, very deep questions, answers to which perhaps our viewers have not heard before. They all know about your background, that you've had 6 generations or more of music in the family tradition of Etawah Gharana. And not getting into those aspects, I know that you have played a very, very pure form of music. और आपकी म्यूजिक इतनी प्योर रही है, it must have been very difficult for you to have carried that on. So what concept inspires you to keep going on and fighting this battle of maintaining this purity of music that you have done so all your life? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने महेश भाई। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके वास्ते आपकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए सिर्फ एक म्यूज़िक ही नहीं है, बल्कि कोई भी चीज़, आप इसे लेबर समझ लें या पैशन समझ लें, अगर आपने बहुत रियाजत और बहुत वक्त लेबर सोच के गुजारा तो उसमें रस, जस, रंग, रूप, रीत, रिवाज ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी। और अगर आपने एक मामूली से तिल को पैशन बना लिया अगर, तो उसमें ये सारे रंग, रस, रूप, रीत, रस्म, रिवाज सब कुछ आ जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में मुझको संगीत, सितार, म्यूज़िक ये एक पैशन रहा, बल्कि उंगलियां कट रही हैं, रात रात भर रियाज कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हुए। उसके बाद महीनों गुजर जाते हैं तो कभी कभी ये भी ख्याल आता है, ये हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। तो बड़ी खूबसूरत बात एक दिन दिमाग में आई कि यार छोड़ो, हमको ये नहीं मालूम हमें क्या मिलेगा, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या देना है। वाह, क्या बात। तो वही चीज़ मुझे आज तक, आप चाहे प्योरिस्ट कह दें या इम्प्योरिस्ट कह दें, जो कुछ भी कह दें, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के पीछे लगा रहा। और ये सोच सोच के, एक तो जो आपका हुक्म था, सवाल था, तो ये पैशन है, लेबर नहीं है। दूसरे, हमको ये नहीं मालूम हमें क्या मिलेगा, हमको ये ज़रूर मालूम है हमें क्या देना है। वाह खान साहब, ये आजकल जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे हैं, ये लोग काफ़ी
جو شاستریہ سنگیت ہے ہمارا انڈین ہندوستانی کلاسیکل میوزک اس کو تھوڑا سا فیوژن کی طرف لے جا رہے ہیں. تو جب میں سوچتا ہوں تو میں نے سوچا کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ جیسے امیر خسرو تھے صاحب انہوں نے بھی ایک طریقے کا فیوژن ہی کیا کیونکہ پرشین جو میوزک تھی اس کو ہمارے شاستریہ سنگیت میں تھوڑا ذرا انٹیگریٹ کیا. تو یہ جو اب ویسٹرن میوزک کے ساتھ اگر فیوژن ہو رہا ہے تو اس میں کیا برائی کیا ہے خان صاحب؟ ہاں 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 بہت اچھی بات ہے یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیے وہ پیریڈ 4th سینچری BC سے لے کے 3rd سینچری AD تک ایک پیریڈ تھا سنگیت کا موسیقی کا میوزک کا جو کیرتنے گتا پلوی اس کے ساتھ ساتھ بائی 4th 5th سینچری تک ایک نیا اسٹیبلشمنٹ آیا دھرپد کا زمانہ آیا دھرو پد. پھر 4تھی سینچری سے لے کے 10ویں 11ویں سینچری تک یہ پیریڈ بڑا فلرش کیا بیسڈ ہو گیا جم گیا. اس میں تو مجھے اتنا زیادہ بولنا ہے کہ میں دنوں گزار سکتا ہوں لیکن وقت آج کل سب لوگوں کے پاس کم ہے اور وقت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. تو دھرپد کا پیریڈ 11ویں سینچری تک آیا. امیر خسرو جو آئے جس کا بڑا خوبصورت ایک سوال آپ نے کیا ہے فیوژن ضرور آیا لیکن اٹ واز ڈیفینیٹلی فیوژن ناٹ کنفیوژن. انہوں نے ایک کام بڑا اچھا کیا کہ یہ جو فیوژن لائے فیوژن کا مقصد ایک ضرور پکڑ لیجئے آپ کچھ بھی کرنے چاہیے آپ کو ایک بیس پہ یہ کرسی تو اس پہ تو بیٹھے ہیں ہم اس زمین پہ تو کھڑے ہیں ہم ہوا میں تو نہیں اڑ رہے ہیں. تو ایک بیس ضرور تھا وہ شاستریہ سنگیت کا بیس ضرور تھا. انہوں نے فیوژن بھی لائے دھرپد کے پیریڈ سے دھرپد کے اسٹائل سے تھوڑے ہٹے لیکن وہ شاستریہ سنگیت میں رہ کے شاستریہ سنگیت کہاں ہے شاستریہ سنگیت کلاسیکل میوزک کیا ہے ریسرچ فارم آف میوزک اسی سے آیا ہے. اس کو بڑا ریسرچ کیلکولیشن میں میتھمیٹک میں فلسفی میں سائنس میں میوزک سائنس سے بھرا ہوا ہے خالی فلسفیکلی نہیں ہے. 7 رنگوں کے ساتھ 7 دنوں کے ساتھ 7 پلینٹس کے ساتھ 7 سمندر کے ساتھ 7 تتو کے ساتھ 7 ان ساری 7 چیزوں کے ساتھ 7 سر ہیں. واہ. تو آپ کا کہنا یہ ہے خان صاحب کہ امیر خسرو نے جو فیوژن میں جو لائے تو وہ بیس ضرور شاستریہ سنگیت کا رکھ کے اور صرف قول قلبانہ نقش گل ہوا ماٹھا ترانہ یہ ساری چیزیں سہتار سورنگی سارنگی شہنائی اتنے باجے ایک کمال کا آدمی پیدا ہوا تھا امیر خسرو اپنے وقتوں میں کہ جو ہسٹورین بے پناہ تھا وہ اس وقت وہ سلاو پیریڈ چل رہا تھا خلجی آ رہے تھے تو لودھی جا رہے تھے تو فلانے آ رہے تھے لیکن یہ آدمی ہر ایک آدمی کا ہر ایک شاہ کا ہر ایک پادشاہ کا دل دادا تھا. سب سے پہلے پادشاہ گدی پہ بیٹھنے کے بعد یہ کہتا بھئی ہمیں ابوالحسن کو بلا کے دو وہ ابوالکلام جو ہے جس کا نام امیر خسرو ہے وہ کون ہے ہم اس سے ملنے آئے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں بیٹھنے کے بعد اس سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ کیسا دل دادا آدمی تھا. اس نے برج بھاشا میں پہلیاں اس نے لکھی بھجن اس نے لکھے دوہے اس نے لکھے ہسٹری پوری جو اس ڈائنیسٹی کی وہ جو ایک کے بعد دوسرے آتے تھے یا جو چلتے تھے ساری ہسٹری امیر خسرو کے لکھی ہوئی ملتی ہے.
सितार जैसा इंस्ट्रूमेंट उस आदमी ने बनाया, राग रागनी है बहुत यमन, शाहाना। लेकिन देखिए सब फ्यूजन के अंदर जो जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत में एक पर्टिकुलर बेस को लेके। आज का फ्यूजन जो है वो मेरे लिए डेफिनेटली कंफ्यूजन है कि वो उसका कोई बेस नहीं है। खान साहब, ये तो इंडिया इज प्राउड ऑफ यू कि आपने हर साल इतने परफॉर्मेंसेस दिए, और जैसे आपके जैसे अगर कोई कलाकार ना होते तो हमारी तो ये पूरी शास्त्रीय संगीत ही खत्म हो जाता। तो ये प्योरिटी रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपके जैसे बड़े कोई कलाकार हैं, जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो सुनने वाले तो मतलब एकदम मेडिटेशन में, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो आप हमको बता सकते हैं कि आपका क्या इमोशन होता है जब आप सितार बजाते हैं, और जब एकदम आप जोन में जो चले जाते हैं तो आप भी क्या मेडिटेट करते हैं कि खुद बे खुद सितार बजते जाती है और आप कोई दूसरी दुनिया में होते हैं? या जरा आप हमको ये बताएं कि आपका मेंटल सिचुएशन क्या होता है जब? बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं आप। वही मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है, संगीत, कि जो एक पैशन है, लेकिन वो लेबर नहीं है। लेकिन जरूर ये भी मैं कहूंगा, जो लेबर और पैशन से शुरू की थी मैंने बात को, इट्स लेबर ऑल्सो। एक पर्टिकुलर टाइम था जब सोचो मत करो, सोचो मत करो, पैशन नहीं है, लेबर है। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि पसीने से चूर हो जाओ, उंगलियों से खून। मैं जहां रियाज करता था बैठ के, तो यहाँ मेरी दीवार थी एक सफेद, तो वो इस लय में जब कर रहे हैं, घंटा भर 1000, 1500, 2000 सरगम पीट रहे हैं, तो उंगली बीच में कट जाती थी। और अगर 800 करने के बाद कभी एक चीज मिस हो गई तो फिर शुरू से 1 से ही फिर 1500 पे जाएंगे, 800 के बाद 1500 पे नहीं जाएंगे। तो वो खून के छींटे यहाँ दीवारों पे लगते थे। तो एक दिन मेरा दोस्त आया, आके कहने लगा, यार ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बड़ी अच्छी की है किसी ने। ये किसने की है? मैंने की। तो एक वक्त है जो सोचो मत करो, एक वक्त है करो सोच के। वाह। तो एक वक्त है लेबर, फिर एक वक्त है जब वो उसका रवानगी आ जाती है, तन्मय। तन्मय एक ऐसी चीज है कि मंसूर को जिस वक्त पूछा था कि तूने अमल हक बोल करके क्या देखा, तो वो कहने लगा, क्या पूछते हो हाल मेरा, मुझसे मेरे दोस्तों, अनल हक उसमें मैंने क्या देखा ये बोल सकती है, और यहां से देखा इसके पास जबान नहीं है। तो जिसने देखा उसके पास जबान नहीं है, और जो बोल सकती है उसके पास आंखें नहीं है। हम बिल्कुल उसी जगह के जब हम बैठ जाते हैं स्टेज पे या मेडिटेशन में एट होम, कभी कभी बैठे बैठे हमको हम खुद में से निकल के जाके ऑडियंस में बैठ जाते हैं, और वहां से बैठ के
آپ سب لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس کو سننے لگتے ہیں. ارے واہ. کوئی ہے. پھر وہاں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک ریکارڈ رکھ دیا گیا, اس کو ایک ٹائپ ہے اس کا, لیکن تو بجا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. اور پھر ہم اپنے ہی کرٹک بھی بن جاتے ہیں, اپنے ہی ویل وشر بھی بن جاتے ہیں, اپنے ہی لورس بھی بن جاتے ہیں, اپنے ہی وہی ہاں یہ جگہ پھر سے ریپیٹ کرو, تم نے ٹھیک نہیں کی, تو پھر ریپیٹ کرنا. ارے آج بڑا مزہ آ رہا ہے, تو آج بہت اچھا سنا رہا ہے مجھے, تو وہ بھی لگتا ہو. اور پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یہاں شرارت کی بازی ہو رہی ہے. ایسے ہونے لگتا ہے. یہ ہوتے ہوتے آنکھیں مچی بھی ہوتی ہیں, اور وہی ایک دوسرے کو سننے کے صدقے میں لسنرز لوگوں کو بھی جنے کیا کیا سننے کو مل جاتا ہے. یہ کسی اور کے صدقے میں, کسی اور کی گفٹ سے ایک کوئی وہاں ہے جس کی وجہ سے, ارے یار ایک سنگیت کار وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سڈنلی آنکھ کھل جاتی ہے, تو دیکھتے ارے میں یہ 20,000 کی آڈینس میں بیٹھا ہوں, یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. تو ایک دن میرے دل میں ایک دم, میں آپ کو ایک کانسرٹ کے بارے میں واقعہ بتاؤں, کٹ سے ستار روکا اور میں نے کہا یہ ایک ادنا سا میوزیشین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کسی ایسی چیز میں پکڑ لایا ہے کہ جب میں یہاں غور سے یوں دیکھ رہا ہوں دہنے سے بائیں پیچھے, تو کوئی پگڑی پہنے ہوئے ہے, کوئی گنجا ہے, کسی کی لمبی سی چوٹی ہے پیچھے, کسی کی لمبی سی داڑھی ہے سامنے, کوئی گیروا پہنے ہوا ہے, کوئی کالا پہنے ہوا ہے, کوئی بلو پہنے ہوئے ہے, کوئی سفید پہنے ہوا ہے. اتنے لوگوں کو ایک موٹیو کے واسطے میں نے اکٹھا کر دیا. آج کے لیڈر اور منسٹر لوگ نہیں اکٹھا کر سکتے. یہ سب ہو سکتا ہے, ہم چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم چاہیں تو جو ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں آڈینس میں جا کے, تو ہمیں پھر شروع کر دیتے ہیں ہم. پہلے تو جیسے بکرا قصائی کہاں جاتا ہے, بالکل حال وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم وہی ہوتا ہے کہ جیسے آنکھ بند کی تو خود کو ہی سننے لگے, مزہ لینے لگے. تو یہ خان صاحب, آپ کو دنیا نے, بھگوان نے اتنی شان, شہرت اور کیا کیا نہیں دیا. تو یہ 75 سال میں یا اور آگے آپ نے دنیا کو کیا دیا, یا آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے بھی. میں نے آج تک کوئی اسکول تو زندگی میں کھولے نہیں, چونکہ میں اسکول کے نام پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی میں آشرم کھولے رکھے جی. اور خانقاہیں جو پچھلے زمانے میں, اس کا نام آج ساری دنیا کی نقل سے ہو سکتا ہے کہ میں یہ بھی کرنے لگوں کہ میں بھی اسکول کھول رہا ہوں, لیکن میرا پریچنگ ٹیچنگ خانقاہوں کا اور درگاہوں کا, آشرموں کا. میں نے اپنی ایک لائف میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے کیا دیا اور کیا دینا چاہیے. میں نے اپنی لائف میں 14-15 ولایت خان تیار کر دیے. اگر میں ابھی نام لینے بیٹھنے لگوں گا تو منٹوں گزر جائیں گے. شجاعت خان, نشاط خان, ہدایت خان, ارشاد خان, وجاہت خان, شاہد پرویز, بدھدتا, اروند پاریکھ, کلیانی رائے, بنجامن گومیز, کاشی ناتھ چٹرجی,
اور مجھے ابھی نام یاد نہیں رہے جو فل فلیجڈ آپ کی دعاؤں سے آج ساری دنیا میں گاتے بجاتے پھر رہے ہیں اور اس گھرانے کا نام کر رہے ہیں اور انڈیویجولی بڑے کامیاب آرٹسٹ ہیں اور ابھی تک میں ان سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ بہت ماڈرن طریقے سے بھی وہ لا رہے ہیں لیکن وہ پیورٹی کو ختم کر کے نہیں لا رہے ہیں. میں نے 10-12 سال یہاں ہندوستان سے آ کر جاتا رہتا ہوں, یہاں رہتا ہوں. یہاں بھی رہ کے میں خالی مزے نہیں کر رہا ہوں یا خالی شانتی سے پڑا ہوا نہیں ہوں چپ سے, یہاں بڑا کام کر رہا ہوں. اسکول کھولنے جو میں جا رہا ہوں, میرے ویل وشر, ایڈمائرر, مائی ہدایت خان سن اینڈ آل دیس پیپل, فرینڈس, سب مل کے جو یہ آشرم کا نام اسکول رکھ کے جو کھول رہے ہیں, وہ اسکول کھولنے کے پہلے میں ان کو 3-4-5 سیمپل بھی دکھائے. جیسے پکچر آنے کے پہلے ٹریلر دیکھتے ہیں, میں ان کو ٹریلر بھی دکھا دینا چاہتا ہوں. میرے 3-4 شاگرد جو یہاں رہ کے میں نے بنائے ہیں, اچھا, یوں تو 7-8 ہیں, لیکن میں ان کو اب ایسے کر کے بے فکری سے پھینک دوں اسٹیج پہ, ایسے 4 شاگردوں کو سنانے چاہ رہا ہوں. یہ مقصد ہے میرے اسکول کھولنے کا اور یہ آشرم کھولنے کا. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. خان صاحب, وی آر ویری پراؤڈ آف یو کہ آپ نے جو اتنے مطلب عمدہ شاگردوں کو واپس دنیا میں اتنا دیا ہے, یہ ٹیلنٹ واپس. اور اسی سلسلے میں ویورز سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو سپٹمبر 7 کو وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ویری ویری گرینڈ سیلیبریشن. یہ آپ لوگوں کی, سب لوگوں کی مہربانی ہے. میں 75th birthday, جی, and all his students are going to be performing at the Nicholas Auditorium at 6:30 p.m. and also Khan Sahab will be performing as well. yes, And for more information, I think you should call Timeless Music at 609-977-1194. And once again, September 7th, 6:30 p.m., Nicholas Music Center, 85 George Street, New Brunswick. And I'll be hosting that event, and I'll see you, my friends. Thank you very much. Thank you, Khan Sahab. بہت بہت. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری اس عمر میں آپ لوگ مجھے سننے آئے. میں ابھی بھی اپنی ریاضت سے, اپنی عبادت سے بالکل دور نہیں ہوں, ویسے ہی ریاض کرتا ہوں. اور بھی زیادہ خوشی کی چیز تو یہ ہے کہ میرے ذرا شاگردوں کو سنیے میں نے کیا کرم کیے ہیں. نمسکار. See you on September 7th. Thank you.